بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں میں نے کل کے ویڈیو میں کہی تھی، انشاءاللہ چند باتیں آج کی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب میرے پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدن کہا، مبشرن کہا، داعیا الی اللہ کہا، باذنی سراجا منیرا کہا۔ قرآن نے کیوں کہا؟ اس لیے اس گواہ کا تعارف ہو جائے، یہ میری الوہیت کا چشمدید گواہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میری گواہی انہوں نے دی ہے۔ اس نے ایک ایک بات قرآن کریم میں ذکر کیا اور پھر اللہ رب العزت نے چشمدید گواہ کو موقع دکھانے کے لیے عرش پر بلایا اور ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ تو ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ بمحمد کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال ہوتا ہے نا۔ آئیے میں ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تعارف کیسے کرایا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، لے گئی کہاں؟ اپنے بندے کو، تو وہ بندہ لیکن رسولوں کا سردار ہے، پیغمبروں کا رئیس ہے، شافی محشر، ساقی کوثر، حوض کوثر کا والی، لیکن اللہ نے جب عرش پہ لے جانے کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ کیوں کہا؟ عرش پہ لے جاتے ہوئے کیوں کہا؟ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ بندے کو میں لے گیا، حالانکہ وہ بندہ تھا جس کے سر پر تاج نبوت تھا، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج تھا، لیکن اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا، آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، شافی محشر کو لے گیا، ساقی کوثر کو لے گیا۔ مجھے بتاؤ یہ کیوں کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ کیوں کہا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے واپس کیا تو اس وقت بھی یہی کہا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو دینا تھا اپنے بندے کو دے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت وہاں بھی بندہ کہا، یہاں بھی بندہ کہا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عرش پہ اللہ رب العزت لے جا رہے ہیں اور لے جانے سے پہلے تعارف کراتے ہیں قرآن میں، اور جس قرآن میں تعارف کراتے ہیں اس قرآن میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام محمد بھی ہے اور رسول بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، لیکن جب عرش پہ لے جانے لگے معراج پر تو اس وقت نہ محمد کہا، نہ رسول کہا، نہ نبی کہا اور نہ کوئی اور لفظ بولا، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ میرے بھائیوں، جب آسمانوں سے واپس کیا تو کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو چاہا اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو دیا۔ تو لے جاتے وقت بھی بندہ کہا، واپس کرتے وقت بھی بندہ کہا۔ کیوں کہا؟ میرے بھائیوں، نبی کیوں نہیں کہا؟ ہزاروں نشانیاں قرآن نے رسول اللہ کی دی، لیکن واقعہ معراج میں لفظ بندہ کا بولا۔ کیوں بولا؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو پتہ تھا جب میں کسی پیغمبر کو
عزت دیتا ہوں تو لوگوں کا ہاضمہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جنس بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو میں نے عزیر علیہ السلام کو عزت دی تو یہودیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی تو عیسائیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو عیسائیوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اس کی انسانوں والی جنس بدل دی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو عزت دی تو یہودیوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو گویا فرشتوں کی جنس بدل دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس بدل دی، اور اب میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کا ہاضمہ بڑا کمزور ہوگا، اگر میں یہاں اب محمد کا لفظ بولوں کل کو پھر کہیں گے یہ تو اللہ کا بیٹا بن گیا تھا، یہ تو اللہ کا ٹکڑا بن گیا تھا۔ ان کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، اس لیے لے جاتے وقت کہا اے لوگو دیکھو جس کو میں عرش پر لے جا رہا ہوں اسرا بعبدہ، میرا بندہ ہے، میری عبودیت دیکھتا ہے، مجھے سجدہ کرتا ہے، میری تو بندگی کرتا ہے جب میں لے جا رہا ہوں، دیکھو یہ بندہ ہے، جب واپس کر رہا ہوں دیکھو یہ بندہ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اسرا بعبدہ، سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے کو۔ میرے بھائیوں، کچھ ہمارے برادر محترم کو اسرا کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہوں گا۔ اسرا میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ اسرا یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں اسرا کا معنی ہی رات کو سیر کرانا، لیکن پھر لیل کا لفظ بولا، لیل کا معنی بھی رات ہے، رات کو دوبارہ بولا، کیوں بولا؟ اسرا بعبدہ، راتوں رات سیر کرائی، رات کے وقت سیر کرائی، یہ ختم ہو گئی بات، لیکن آگے پھر لیل کہا، لیل رات کو کہتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ رات کا ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی بات کو پکا کرنا ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ حالانکہ اسرا کے اندر رات کا معنی موجود ہے، پھر لیل کیوں لائے؟ کسی بات کو پکا کرنے کے لیے اسے 2 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ آگے قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے لے گئی مسجد اقصی تک، اور لے کون گئی ذات؟ کون لے گئی ذات؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ حاضر و ناظر کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ اگر میں یہ مانوں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ ہیں تو لے کیسے گئی؟ جو لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اس عقیدے کو درست کرو۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت وہاں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، جو ہر جگہ ہو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا خیال ہی نہیں ہو سکتا، اور لے جانا ہی اور لے جایا ہی اسی کو جاتا ہے جو ہر جگہ نہ ہو۔ یہ کہنا کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، یہ کہنے کا مقصد ہے جب مسجد حرام میں حضور علیہ السلام تھے، خانہ کعبہ میں، تو مسجد اقصی میں نہیں تھے، تو جب مسجد اقصی میں پہنچے تو یہاں مسجد حرام میں نہیں تھے۔ یہ واقعہ معراج کا بتاتا ہے ہر جگہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ عقیدے کو درست کرو۔ میرے بھائیوں،
کسی کی مخالفت کرنا درست نہیں، ہمارا مقصد نہیں۔ قرآن کو سمجھو کیا کہا ہے، اور کسی کو ہم برا نہیں کہنا چاہتے۔ قرآن سمجھو قرآن کیا کہتا ہے۔ ہجرت کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ہجرت تو تب ہوتی ہے، ہجرت کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت نہیں کی مکے سے مدینے۔ اچھا، قرآن پاک میں صورتیں دو قسم پر نہیں ہیں، مکی اور مدنی؟ بتاؤ میرے بھائیوں، اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر جگہ ہیں تو صورتیں دو قسم پر کیوں؟ مکی صورت کا مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکے میں تھے، قرآن مکے میں، اور مدنی صورت کا مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینے میں تھے، اور مدنی صورت کا مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں اترا، مکے میں نہیں۔ اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر جگہ ہوں تو مکی مدنی صورت کا تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر ہر جگہ ہیں تو پھر صورت کا کسی جگہ قرآن میں اترنے کے مقام کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اس عقیدے کو درست کرو۔ کیوں شرک میں مبتلا ہوتی ہو؟ کیوں من گھڑت باتیں اپناتے ہو؟ میرے بھائیوں، قرآن سمجھو، قرآن پڑھو۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، پلیز بندہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وما علینا البلاغ۔